ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان نالج فورم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو اس ٹاپک پر بنا چکے ہیں۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ علمی موضوعات پر بات کی جائے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انفارمل ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن کے بارے میں، یعنی رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم۔ پرانے زمانے میں رسمی تعلیم کا رواج کم تھا، آہستہ آہستہ غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ رواج پکڑتی گئی۔ اس وقت رجحان یہ تھا، ڈگریاں نہیں دی جاتی تھی اور رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جاتی تھی۔ باقاعدہ یونیورسٹیاں کالج اگر تھے بھی صحیح تو اس میں انسان کی علمی قابلیت کو دیکھا جاتا تھا، نالج کو دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کی جگہ اب ایجوکیشن کا لفظ آ گیا، ڈگریاں آ گئیں، سرٹیفکیٹس آ گئے، انہی کی ویلیو بن گئی۔ اب میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے ان لوگوں کو رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ ایجادات کرنے والے 1100 ایجادات تقریباً انہوں نے کی ہے۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، شاید کوئی ایسا سائنٹسٹ بھی نہیں ہے جس نے 600 کی ہوں یا 300 کی ہوں۔ تھامس ایڈیسن، انہوں نے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ ان کو اسکول سے ہی خارج کر دیا گیا ان کا نام، اور اسکول والوں نے پڑھانے سے معذرت کر لی کہ یہ کون ذہن بچہ ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ ان کی ماں نے ان کو پڑھایا، پھر وہ اپنے شوق سے اپنے گھر میں انہوں نے لیب بنائی، گلی محلوں سے کچرے سے انہوں نے بوتلیں جمع کی، اس کو لیبلائز کیا، اس میں مختلف کیمیکلز خریدے اور خود کتابیں خرید کر اس ایکسپیریمنٹ کیے، تجربات کیے، اور آہستہ 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 وہ ایک بڑے سائنٹسٹ بنے۔ انہوں نے اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، بلب کو ایجاد کیا، ٹیپ ریکارڈر کو ایجاد کیا، سینما کو ایجاد کیا۔ یعنی اگر آپ تھامس کو اس دنیا میں سے مائنس کر لیں تو یہ دنیا دوبارہ تاریکی میں ڈوب جائے، اور صرف بلب کو بنانے کے لیے انہوں نے سینکڑوں تجربات کی۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایسا آنر نہیں تھا اس کے پاس۔ مائیکل فیراڈے بھی ایک ان پڑھ آدمی تھے جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی، وہ ایک لوہار کے بیٹے تھے، انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اسی طرح ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مرزا غالب جو تھے اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں، آج بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگ ان کے اشعار کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مرزا غالب نے نہ کسی مدرسے میں تعلیم پائی تھی، نہ کسی یونیورسٹی کالج میں، بلکہ ان کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں ہی نہیں۔ آج ان کا شعر سمجھنا مشکل ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس طرح کے انہوں نے فلسفیانہ گہرائی والے شعر کہے۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انخواہ ہے اپنے عالم تقریر کا۔ حتیٰ کہ ان پہ الزام لگا ان کی مشکل پسندی کی وجہ سے، فلسفیانہ خیالات عام زبان میں بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کے خیالات میں گہرائی ہوگی، فلسفیانہ گہرائی ہوگی، تو عام الفاظ میں بات نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ پھر ان کو اپنی فلسفیانہ گہرائی اور اپنے اشعار کی ہمہ جہت معنی پر ناز تھا۔ وہ کہتے تھے گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اور انہوں نے کہا دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا ہے، واماندگی شوق تراشے ہے پناہ ہے۔ یہ اس شخص کے شعر ہے، یہ اس انسان کے شعر ہے جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک ٹیوٹر صرف ان کو پڑھانے آتے تھے، عبدالصمد ایرانی، انہوں نے ان سے فارسی عربی سیکھی تھی۔
اپنی تھنکنگ سے، اپنے غور و فکر سے وہ اتنے بڑے شاعر بن گئے، اتنے بڑے استاد بن گئے کہ اردو زبان جو ہے غالب جیسا شاعر اس کی پرچھائی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہمارے صوفیاء تھے، بابا بلے شاہ نے کس سے تعلیم پائی تھی؟ آج دنیا ان کو مانتی ہے، جانتی ہے، اعلیٰ درجے کی شاعری، بلند خیالی ہے ان کی شاعری میں۔ پھر آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد، یہ انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے تھے، انہوں نے گھر میں اپنے والد سے تعلیم پائی تھی، غیر رسمی تعلیم۔ 9 سال کی عمر میں ساری کتابیں چاٹ ڈالی، 14 سال کی عمر میں ہندوستان کے ایک بڑے رسالے کے مدیر بن گئے، اور اداریہ لکھنے لگ گئے، مضامین لکھنے لگ گئے، شاعری کرنے لگ گئے، مناظرے کرنے لگ گئے، اور جیل میں انہوں نے انگلش زبان بغیر کسی استاد کے سیکھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی لائبریری میں فرنچ زبان کی 3000 کتابیں تھیں، یعنی اردو کے بھی ماہر، عربی کے بھی ماہر، انگلش کے بھی ماہر، فرنچ کے بھی ماہر، ہندی کے بھی ماہر۔ اور عبد الرحمن جامی نے کہا تھا کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو ابوالکلام کی نثر میں، یہ اقبال کی نظم میں نازل ہوتا۔ یہ اتنی بڑا خراج عقیدت ہے۔ اردو زبان ابوالکلام آزاد جیسی نثر کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الفاظ یوں ادا ہوتے تھے جیسے یہ ادا نہ ہو رہے ہوں بلکہ یہ اتر رہے ہوں، ان کا نزول ہو رہا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے صرف رسمی تعلیم پر زور دیا، نمبروں پر زور دیا۔ آج ہمارے بچے ماس گیننگ مشینیں بن چکے ہیں، نمبروں کی دوڑ چل رہی ہے، اس کے لیے ہر چیز کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ علم کی محبت ختم ہو چکی ہے، کوئی طالب علم ایسا ہی نہیں ہے جس کو علم سے محبت ہو، ہر کوئی ڈگری سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی اچھے نمبروں سے محبت کرتا ہے۔ حکومت بھی نمبر مانگتی ہے، کالج بھی نمبر مانگتا ہے، میڈیکل کالج بھی، یونیورسٹی بھی، ہر کوئی آپ سے نمبر مانگتا ہے، کوئی آپ کی علمی قابلیت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ ابوالکلام آزاد کے ساتھ مرزا غالب کی میں نے مثال دی۔ جب انگریزوں نے کالج بنایا دلی میں تو وہاں فارسی کے استاد کی ضرورت تھی، تو یہ سوال اٹھا کہ دلی شہر میں کون سب سے بڑا ماہر ہے فارسی کا؟ تو جواب غالب تھا۔ غالب کو انہوں نے بغیر اپلائی کیے ہوئے گھر بیٹھے پروفیسر اپوائنٹ کر دیا، اگرچہ انہوں نے پڑھانے سے معذرت کر لی تھی، لیکن حکومت نے، انگریز حکومت نے ان کو پروفیسر نامزد کیا تھا۔ اور جب انگریزوں نے ہندوستان میں اردو کو یا ہندی، جو بھی آپ زبان اس کا نام کہیں، اس کو رابطے کی زبان بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے قواعد مرتب نہیں تھے۔ تو کلکتہ کالج میں جب اس کے قواعد مرتب کیے گئے تو مولویوں کو بٹھایا گیا جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، جن کے پاس کوئی کسی یونیورسٹی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے اردو زبان کے قواعد مرتب کیے۔ تو علم کا تعلق اس ایجوکیشن سے نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کمرشلائز ہو چکی ہے، یہ ایک بہت بڑا فراڈ بن چکی ہے۔ آپ ایک فضائی کمپنی بنا لیں، اتنا نہیں کما سکتے جتنے آپ 4 کالج بنا لیں۔ یہ لوگ آپ کی پاکٹس خالی کر رہے ہیں، آپ کے بچے ٹارچر ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، شام پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، دن کو پڑھتے ہیں، دوپہر کو پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، ان کو آپ کھیلنے کا اسپیس نہیں دے رہے، گراؤنڈز خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، ان کی نظر افیکٹ ہو رہی ہے، ان کی تخلیقی صلاحیتیں ماند پڑ گئی ہیں۔ آپ کوئی سائنٹسٹ نہیں پیدا کر رہے، آپ کوئی فلاسفر پیدا نہیں کر رہے، آپ قابل لوگ پیدا نہیں کر رہے، آپ صرف رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں۔ آج تک آپ کے ڈاکٹرز نے کوئی میڈیسن ایجاد کی ہے؟ آج تک آپ کی یونیورسٹیوں سے کوئی سائنٹسٹ نکلے ہیں؟ کوئی تاریخ پر انہوں نے کوئی
نئی دریافت کی ہے، کوئی نئی تھنکنگ سامنے آئی ہے، سوشل سائنسز پر کوئی نیا نقطہ انہوں نے نکالا ہے، ڈیموگرافی میں کوئی نیا نقطہ نکالا ہے؟ دھند کو دیکھ لیں، یہ میدانی علاقوں کا مسئلہ ہے، برفانی یورپ میں دھند نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے سائنسدان کیا دھند کا کوئی حل نکال سکیں کہ کوئی ایسی لائٹ بنا لیں جو دھند میں دیکھ سکتی ہو؟ دھند میں سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں، کاروبار زندگی معطل ہو جاتا ہے، موٹر وے کو بند کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو حل کرنے والے آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے خطے میں جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، آگ کا پودا دھڑا دھڑ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ کے سائنسدانوں نے اس پہ کسی نے تحقیق کی ہے؟ آپ کے ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ آگ کے پودے میں کیا فائدہ ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ آخر فطرت اس کو کیوں پیدا کر رہی ہے؟ دنیا کے پہلے بڑے حکیم جالینوس ابو علی سینا اپنی کتاب القانون فی الطب میں ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ عالجو بعقاقیر بلدہی، کہ انسان کا علاج اس کے شہر کی جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے ڈاکٹرز نے، آپ کے سائنٹسٹ نے، آپ کے طبی ماہرین نے کیا اس شہر کی، اس ملک کی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کی ہے کہ ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں؟ یہ مٹی جن پودوں کو اگا رہی ہے، جن درختوں کو اگا رہی ہے، نیم کو اگا رہی ہے، کیکر کو اگا رہی ہے، آگ کو اگا رہی ہے، یہ کس لیے اگا رہی ہے؟ نیچر ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے؟ فطرت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ پیلو کو اگا رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں اپنے ملک کی جڑی بوٹیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے فوائد پر ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی، ہم نے تحقیق کرنے والے پیدا ہی نہیں کیے، ہم نے تو نمبر لینے والے مارکس گیننگ مشینیں پیدا کی ہیں، کاپی پیسٹ کرنے والے رٹو طوطے پیدا کیے۔ تو ایک بہت بڑے فراڈ میں گھر گئے ہم، ہمارے اربوں روپے اس تعلیم کے نام پر لگ رہے ہیں، لوگ پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ افیکٹ کر رہی ہے، ان کی برین ہیلتھ افیکٹ کر رہی ہے، وہ ٹارچر ہو رہے ہیں، وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، لیکن نہ ماں باپ ان پر ترس کرنے کو تیار ہیں، نہ اسکولز ان پر ترس کھانے کو تیار ہیں۔ جو رولز آپ نے بنائے ہیں اسکولنگ کے، کبھی سوچا ہے کہ وہ ہمارے ویدرز کے خلاف ہیں، ویدر کنڈیشنز کے خلاف ہیں؟ آپ ان کو بوٹ پہناتے ہیں ساکس کے ساتھ جون جولائی کی گرمی میں، کبھی سوچا ہے کہ اس سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، اس سے برین افیکٹ ہوتا ہے؟ شدید گرمی میں جب پاؤں میں جرابیں ڈالی جائیں گی تو انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، لیکن ان رولز پر کون سوچے گا؟ کیونکہ سوشل ایشوز پر سوچنے والے سوشل ایکسپرٹ موجود نہیں ہیں، سماجیات کے ماہرین موجود نہیں ہیں۔ یہاں کے مسائل کو یہاں کے موسم کی روشنی میں، یہاں کی جڑی بوٹیوں کی روشنی میں، یہاں کے کلچر کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ ہم جس مٹی کے بیٹے ہیں، اسی مٹی میں ہی ہمارا علاج چھپا ہوا ہے، اسی مٹی میں ہی ہماری صحت چھپی ہوئی ہے، اسی مٹی میں ہی ہمارے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم یورپ کی کیمیکل سے بنی ہوئی دوائیں دھڑا دھڑ کھائے جا رہے ہیں، ایک دوا کھاتے ہیں، ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے دوسرا مرض پیدا ہو رہا ہے۔ شوگر کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، یورک ایسڈ کا کوئی علاج نہیں ہے، ہارٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا کوئی علاج نہیں ہے، دھڑا دھڑ میڈیسن کھائے جا رہے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں، دوا ساز کمپنیاں کروڑوں اربوں کما رہی ہیں، لیکن کسی بھی مرض کا مستقل علاج دریافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ انڈیا میں دیکھیں، وہاں کے ڈاکٹرز مقامی جڑی بوٹیوں کے بارے میں اور دیسی طریقوں سے انہوں نے کڈنی فیلئر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو انڈیا نے اپنی مقامی طب سے کام لیا ہے، چائنا نے اپنی مقامی طب سے کام لیا ہے، لیکن ہم نے اپنی مقامی طب کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تخلیقی علم کی کمی ہے۔ رسمی تعلیم نے ہمیں طوطے بنا دیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے والے انسان نہیں ہیں، ہم اپنی رائے رکھنے والے انسان نہیں ہیں، نہ ہماری سیاسی رائے اپنی ہے، نہ سماجی رائے اپنی ہے، نہ مذہبی رائے ہماری اپنی ہے۔ مذہب ہمارا وہ ہے جو ہمارے ماں باپ ہمیں کہہ دیں، جو ہمیں مولوی کہہ دیں، ہم کبھی اس پہ ریسرچ نہیں کرتے۔
ہمیں نہیں پتہ کہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ہم کبھی اس کی اتھینٹسٹی پر سوال نہیں اٹھاتے، جو سیاستدان کہہ دے اس کی اتھینٹسٹی پر سوال نہیں اٹھاتے، جو یہ اس بات پر سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ ساری چیزیں ہم کنزیومر سوسائٹی کیوں ہیں، دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے، ہم ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگوں سے چیزیں لے رہے ہیں؟ ایک سوئی ہم نہیں بنا سکتے، ایک بال پین نہیں بنا سکتے، موبائلز نہیں بنا سکتے، کمپیوٹرز نہیں بنا سکتے، اچھے ڈریس نہیں بنا سکتے،